الحمد لله وكفى الذي خلق الأرض والسماوات العلى وبين الضلالة والهدى لا شريك له في الأرض ولا في السماء وله العزة وله العظمة وله الكبرياء وعليه التوكل والثناء والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب الأرباب وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين العظيم الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم آخری بٹن جو ہے نا آخری وہ تھوڑا پرنت کر دے وعلى آل إبراهيم
إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام حاضرین و ناظرین کرام، اس کائنات میں جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے اور جو کچھ نہیں بھی دیکھ رہے ہم، ہر چیز کا پیدا کرنے والا خالق ایک اللہ ہے. خلق السماوات والارض بالحق، اللہ فرماتے ہیں آسمانوں کو، زمین کو ہم نے پیدا کیا. اور خود انسان، اس کی تخلیق اور پیدائش اور اسے بنانے کے تو سارے مراحل قرآن نے بیان کیے ہیں. انسان اول ابو البشر حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بنانے کے سارے مراحل اللہ نے بیان فرمائے ہیں. وہ آپ حضرات سنتے بھی رہتے ہیں کہ اللہ نے جب ارادہ فرمایا تو اپنے اس ارادے کا اظہار فرشتوں سے کیا. انہوں نے اپنی رائے ظاہر کی کہ تسبیح و تحمید کے لیے تو ہم بھی کافی ہیں. پھر ارشاد ہوا کہ جب میں بنا لوں تو تم نے سجدہ کرنا ہے. پھر فرشتوں نے کیا، شیطان نے نہ کیا. وہ سارا واقعہ قرآن بیان کرتا ہے. تو یہ تخلیق آدم کا مرحلہ بھی قرآن نے بیان کیا، اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ نے مٹی سے پیدا فرمایا. لیکن بعد میں اللہ نے انسان تخلیق کرنا، پیدا کرنا، انسان بنانا، اس کا طریقہ الگ کر دیا. اور وہ طریقہ ہے کہ ایک ناپاک قطرے پہ اللہ نقش و نگار بناتے ہیں. تو یہ منظر اور یہ مرحلہ بھی اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے. اور بڑی تخلیق، بڑی شدت کے ساتھ بیان کیا، بڑی باریکی میں جا کے بیان فرمایا ہے. اور بیان کر کے خود انسان کو پھر کہا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، کہ انسان کو چاہیے کہ یہ مرحلہ جو ہے اس پہ غور کیا کرے، سوچا کرے کہ مما خلق، کس سے وہ پیدا کیا گیا ہے. خلق من ماء دافق، اور وہ مائع دافق
نکلتا کہاں ہے، یہ کہاں سے ہے؟ فرمایا یخرج من بین الصلب والترائب، اور پھر اس کے بعد کے مراحل قرآن مجید کی 2-4 آیتیں دیکھ لیجئے۔ یہ 18واں پارہ ہے سورۃ المومنون میں، اللہ نے یہ منظر بیان فرمایا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، انسان اول کو تو ہم نے پیدا کیا ایک مٹی کے مجموعے سے، لیکن اس کے بعد یہ طریقہ ہم نے یوں بنایا، ثم جعلناہ نطفة فی قرار مکین، پھر باقی آنے والے انسانوں کا تخلیق کا طریقہ یہ بنایا کہ انہیں نطفہ سے پیدا کیا، اور اس نطفے کا بھی ذکر کر دیا کہ اس کے مراحل کیا ہے۔ یخرج من بین الصلب والترائب، وہ سینوں سے اور کمر سے نکلتا ہے، اور پھر جعلناہ نطفة فی قرار مکین، اسے پھر ہم ایک محفوظ ٹھکانے میں لے جاتے ہیں، وہاں رکھتے ہیں۔ ثم خلقنا النطفة علقة، پھر اس کے بعد اس نطفے کو لوتھڑا بناتے ہیں، فخلقنا العلقة مضغة، چھلکتا ہوا لوتھڑا ہوتا ہے لیکن اسے گوشت کی شکل دے دیتے ہیں پھر اللہ، فخلقنا المضغة عظاما، اسی گوشت کے ٹکڑے سے پھر ہڈیاں بناتے ہیں، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ان ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھاتے ہیں ہم۔ تو کتنے یہ مراحل اللہ نے بیان کیے، اور پھر دنیا میں کیسے آتا ہے، قرآن زیر بحث لایا وہ منظر بھی، فرمایا ثم السبیل یسرا، دنیا میں آنے کا راستہ اللہ نے آسان کیا، ثم اماتہ فاقبرہ، کتنے عجیب و غریب مراحل سے گزار کے زندگی جیسی انمول نعمت سے اسے نوازتے ہیں، لیکن پھر اس کے لیے ہم نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے یہاں سے جانے کا بھی، ثم اماتہ فاقبرہ، پھر موت کا جام پلا کے قبر کے حوالے کر دیتے ہیں۔ انسانی تخلیق کے، پیدائش کے، بنانے کے سارے مراحل قرآن بیان کر رہا ہے۔ رب العالمین کبھی کہتے ہیں خلقکم من نفس واحدہ، اربوں خربوں کی مخلوق اللہ نے، اربوں خربوں انسان اللہ نے ایک جان سے پیدا کیے ہیں،
آسمانوں کو اللہ نے پیدا کیا، زمینوں کو اللہ نے پیدا کیا، فرشتوں کو اللہ نے پیدا کیا، جنوں کے بارے میں بھی اللہ کہتے ہیں میں تمہیں بتا رہا ہوں ما خلقت الجن والانس، ان کو بھی میں نے ہی پیدا کیا ہے۔ آسمان کو پیدا کر کے آسمان کو بلندیاں بھی میں نے دی اور بغیر سہارے ستون کے تھام رکھا ہے۔ ان اللہ یمسک السماء ان تقع علی الارض، زمین پر گرنے سے ہم نے بچا رکھا ہے، تھام رکھا ہے، اسے روک رکھا ہے۔ زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے اللہ نے پیدا فرمایا، کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ نے نہ بنائی ہو، ہر چیز کا خالق اللہ، آسمان اور اس میں رہنے والی مخلوق کا خالق اللہ، زمین اور زمین میں رہنے والی ساری مخلوقات کا خالق ایک اللہ۔ اس طرح اللہ اپنی تخلیق کا اظہار فرماتے ہیں، اس طرح اپنی تخلیق کی صفت بیان کرتے ہیں کہ یہ سارے کام میں نے کیے ہیں۔ لیکن اس دنیا میں ہوتا کیا ہے کہ پھر اللہ کے اس اعلان کا انکار کرنے لگ جاتے ہیں لوگ، تخلیق کی صفت کسی اور کی طرف منسوب کرنے لگتے ہیں۔ جب اللہ کے سوا کسی اور کو خالق بنانے لگتے ہیں، جب لوگ اللہ کے سوا کسی اور کو پیدا کرنے والا سمجھنے لگتے ہیں، جب لوگ اللہ تو اعلان کرتے ہیں کہ میں نے بنایا، میں نے پیدا کیا، انسانوں کو بھی میں نے پیدا کیا، جنوں کو بھی میں نے پیدا کیا، لیکن انسانوں میں سے اور جنوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی صفت کا انکار کرنے لگتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں زبانوں سے کہ نہیں، یہ چیز اللہ نے نہیں بنائی، ہمارے معبودوں نے بنائی ہے، یہ بندہ اللہ کا پیدا کردہ نہیں، یہ تو ہم نے دربار سے لیا ہے، یہ فلاں گدی اور درگاہ سے ہم نے لیا ہے، وہاں سے لیا ہے، انہوں نے ہمیں دیا ہے۔ اس طرح کی جب صدائیں بلند ہونے لگتی ہیں، اس طرح کی جب پکاریں ہونے لگتی ہیں، اللہ کی خالقیت کا انکار کرنے لگتے ہیں لوگ، پھر قرآن کہتے ہیں فَهَذَا خَلْقُ اللَّهِ، میں نے تو تمہیں بتا دیا ہے کہ انسان کو پیدا کرنے والا کون؟ اللہ ہی۔ جنوں کو پیدا کرنے والا کون؟ اللہ ہی۔ آسمانوں کو پیدا کرنے والا کون؟ اللہ ہی۔ زمین اور زمین کی ساری مخلوقات کا خالق کون؟ اللہ ہی۔ سارا کچھ بیان کر کے اللہ فرماتے ہیں ھذا خلق اللہ، لوگوں یہ تو اللہ کی تخلیق ہے، یہ تو اللہ کی مخلوق ہے، یہ ساری چیزیں نظر آئے یا نہ نظر آئے، یہ تو اللہ نے پیدا کی ہے۔ جو اللہ کی خالقیت کا باری تعالی ہونے کا انکار کرتا ہے، ان کو پھر اللہ کہتے ہیں فارونی ماذا خلق الذین من دونی، میں نے تو اپنی تخلیق کے اعلان کر دیے،
انسانوں کا خالق میں، فرشتوں کا خالق میں، لیکن جو تم میری مخلوق ہونے کا انکار کرتے ہو، ذرا بتاؤ جن معبودوں کو تم نے سمجھ رکھا ہے کہ وہ بھی بنا سکتے ہیں، وہ بھی پیدا کر سکتے ہیں، قرآن کا 14 صدیوں سے چیلنج ہے، فارونی ماذا خلق الذین من دونی، بتاؤ تو صحیح، ہاتھ رکھ کے نشاندہی تو کرو کہ اللہ کی مخلوق میں سے فلاں چیز کسی اور بزرگ نے بنائی ہو، بتاؤ تو صحیح، نشاندہی تو کرو، ہاتھ تو رکھو کہ یہ ہمارے معبودوں نے بنایا ہے، اسے ہمارے مسجودوں نے بنایا ہے، اسے ہمارے درگاہ سے تخلیق کا جامع ملا ہے۔ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِي، بتاؤ تو صحیح۔ اس طرح اللہ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ نا، نشاندہی تو کرو، ہاتھ تو رکھو، انگلی تو رکھو کہ یہ اللہ کے سوا کسی اور نے پیدا کیا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ یہی چیلنج کر کے کہتے ہیں ایتونی بکتاب من قبل ھذا، یہ سوچ بنا رکھی ہے اور چلا رکھی ہے تم نے کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی پیدا کرنے والا ہے، یہ عقیدہ چلا رکھا ہے تم نے کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی بیٹیاں دینے والا ہے، یہ عقیدہ اور سوچ بنا رکھی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی بیٹے دینے والا ہے، سوچ تو بنا دی ہے، اور بنانے والے کون ہیں؟ جبہ پہنے ہوئے ہیں، دستاریں سجائی ہوئی ہیں، زلفیں بڑھائی ہوئی ہیں، ممبر رسول پہ بیٹھ کے مشن رسول کی تردید کرتے نظر آتے ہیں۔ ممبر رسول اللہ کا ہے اور مشن شیطان کا چلاتے ہیں، مخلوق خدا کو اللہ کے در سے ہٹا کر غیر اللہ کے در پہ لے جانے والے کون ہیں؟ یہی جبوں کبوں والے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اگر اللہ سے نہیں ہو رہا تو لاہور چلے جاؤ، اعلان کرتے ہیں، نعرے بناتے ہیں کہ جو قسمت میں نہیں وہ حسین سے مانگ لو، لوگوں کو یہ سوچ دیتے ہیں کہ جو قسمت میں مقدر میں نہیں وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے مانگ لو۔ اللہ کہتے ہیں ھذا خلق اللہ، میں نے تو پوری فہرست بنا کے تمہیں دے دی ہے کہ یہ میں نے پیدا کیا ہے، تم بتاؤ کہ ارونی ماذا خلق الذین من دونی، بنایا انہوں نے کیا ہے، انہیں اس پہ نشان تو لگاؤ، ہاتھ تو رکھو۔ ساری اللہ کی وحدانیت کے خلاف بات کرنے والوں کو قرآن پھر سمجھاتا ہے۔ جب کچھ لوگوں کو، کچھ ہستیوں کو، کچھ درباروں، مزاروں اور درگاہوں کے بارے میں وہ کہتے ہیں نا کہ انہوں نے بنایا ہے، انہوں نے پیدا کیا ہے، انہوں نے دیا ہے، بات تو چلتی ہے، لوگ بات قبول بھی کرتے ہیں، اور اس سے ہٹ کر بات سننا بھی نہیں چاہتے، اس طرح کا ماحول بنتا ہے۔ تو پھر قرآن کہتا ہے ایتونی بکتاب من قبل ھذا، اتنی بڑی بات کر رہے ہو، اللہ کے پیغمبر کے مشن کے خلاف بات کر رہے ہو، مخلوق خدا کو در خدا سے ہٹا کر دوسری درگاہوں پہ لگا رہے ہو، کیوں بے دلیل بات کرتے ہو؟
ایتونی بکتاب من قبل ھذا، کوئی دلیل تو دو نا کہ فلاں درگاہ پیدا کرنے والی صفت سے مالا مال ہے، کوئی دلیل تو دو، کوئی آیت تو پڑھو، کوئی حدیث تو پڑھو نا کہ فلاں بزرگ کو، فلاں نبی کو، فلاں ولی کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ جس کو چاہے بیٹیاں دے، بیٹے دے۔ کوئی دلیل تو دو، کوئی بات تو کرو۔ تو یہاں آگے پھر فتوے شروع ہوتے ہیں، یہاں آگے پھر نفرت کے اظہار اور گالیاں اور باقی ہتھ کنڈے۔ لیکن ایسے لوگوں کو، بھٹکے ہوئے لوگوں کو قرآن کہتا ہے کہ میری طرف آؤ، میں تمہیں یہ بات واضح کر دیتا ہوں۔ میں تو تمہیں کہہ رہا ہوں ھذا خلق اللہ، آسمان اور جو کچھ اس میں ہے، زمین اور جو کچھ اس میں ہے، بنانے والا اس کا کون؟ اللہ ہی۔ لیکن اگر تم ان شیطانوں کے پیچھے لگتے ہو، یہ لفظ میں اس لیے بولتا ہوں کہ قرآن نے بھی بولا ہوا ہے وَمَا أَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، یہ شیطان گمراہ کرتا ہے نا، اس لیے یہ شیطان کے ٹھیکیدار ہیں، اس کے ایجنٹ ہیں جو در خدا سے مخلوق خدا کو ہٹا کر مخلوق خدا کے پیچھے لگا رہے ہیں۔ اور یہ منبر رسول کا اس سے غلط استعمال اور کوئی نہیں کہ اسی پہ بیٹھ کے جبے اور کبے پہن کے دستاریں اور زلفیں سجا کر مشن رسالت کے خلاف بات کی جائے۔ اللہ کے سارے پیغمبر یہ بتانے آئے تھے، ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی اعلان کرنے آئے تھے کہ اس کائنات کا خالق صرف ایک اللہ، لیکن بات پھیلا دیتے ہیں اور اکثریت ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو قرآن پھر ایسے لوگوں کو کہتا ہے کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ کر سکتے ہیں یا نہیں۔ فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر جس کو بھی تم پکارو، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ کہنے والے تو تمہیں کہیں گے عطائی طور پر کہ عطا کیا ہے۔ بھئی عطا کی بھی کوئی سند ہونی چاہیے کہ نہیں؟ عطا کیا ہے اختیار اللہ نے، اس کی بھی کوئی دلیل ہونی چاہیے کہ نہیں کہ عطا کیا ہے کہ نہیں؟ تو قرآن کہتا ہے نہیں کیا عطا۔ فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر جس کو بھی تم پکارو، آؤ میں تمہیں ان کی حیثیت اور مقام، پوزیشن بتاؤں۔ فرمایا لا یخلقون شیئا، سارے یہ کبوں والے جھوٹے ہیں، قرآن سچا۔ قرآن کہتا ہے لا یخلقون شیئا، پورا بندہ بنا دینا، پورے بیٹے بنا کے دے دینا، بیٹیاں بنا دینا، یہ تو بڑی دور کی بات۔ فرمایا لا یخلقون شیئا، کچھ بھی نہیں بنا سکتے۔ وَهُمْ يُخْلَقُونَ، خود اپنا آپ بھی ان کے بس میں نہیں تھا۔ اور پھر قرآن تو جو میں نا چور نو گھر تک چھڈ کے آؤں، قرآن تو پھر کمال کرتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس، اللہ کا در چھوڑ کے ان شیطانوں کی وجہ سے، ان کے بہکاوے کی وجہ سے در غیر پہ جانے والوں، اے نسل انسانی آؤ میں تمہیں بتاؤں ان کی تخلیق کی کتنی صلاحیت ہے، کتنا میں نے ان کو عطا کیا ہے۔ یہ جو عطائی کا لفظ بھی چلاتے ہیں، اس کی بھی سمجھ لو کہ جی عطا اللہ کی عطا سے وہ دیتے ہیں۔ قرآن تو نہیں تصدیق کرتا کہیں بھی، قرآن تو کہتا ہے لا یخلقون، کوئی نہیں کر سکتا۔ قرآن کہتا ہے ما کان لہم الخیرہ، کوئی اختیار نہیں ان کا۔
فرمایا یا ایھا الناس، اے نسل انسانی، آؤ میں تمہیں بتاؤں ان کے تخلیق کے کارنامے کتنے ہیں، کتنی ساری چیزیں یہ پیدا کر سکتے ہیں، کتنی صلاحیت ہے ان میں تخلیق کرنے کی۔ فرمایا ضرب مثل فاستمعوا لہ، ایک بڑی واضح سی آسان سی مثال بیان کرنے لگا ہوں میں اللہ، سنو ذرا، فاستمعوا لہ، غور کے لیے اور چپ کر کے بڑی تسلی سے سننی ہے۔ فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ، کوئی شک نہیں اس میں کہ اللہ کو چھوڑ کے جنہیں تم پکارتے ہو، جن سے اولاد مانگتے ہو، جن سے بیٹے اور بیٹیاں مانگتے ہو، بیٹے دینا تو بڑی دور کی بات، انسان کی تخلیق کر دینا، انسان بنا دینا بڑی دور کی بات۔ قرآن کس مقام پہ ہمیں لے چلا ہے ذرا سمجھیے۔ ان کی وجہ سے تو لوگ جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے، بیٹے لینے، بیٹیاں لینے جا رہے ہیں، اللہ کا در چھوڑ کر جا رہے ہیں ان درگاہوں پر، اور اولاد لینے جا رہے ہیں۔ لیکن اللہ کہتے ہیں میری قرآن کی بھی تو سنو نا، تمہیں تو انہوں نے کہہ دیا کہ وہ عطا ہے ان کو، وہ دے سکتے ہیں، لیکن یہ جھوٹے ہیں، سچا ہے اللہ اور اللہ کا قرآن۔ فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ، جن جن کو تم پکارتے ہو، زندہ ہو یا مردہ، حجر ہو یا شجر، نبی ہو یا ولی ہو یا حضرت علی ہو، جن کو بھی تم اولاد کے لیے پکارتے ہو، قرآن کی تو سنو ذرا۔ فرمایا لن یخلقوا ذبابا، ہو ہی نہیں سکتا، کبھی بھی نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوگا کہ وہ ایک مکھی بھی بنا سکیں۔ یخلقوا، وہ خلق سے بات چلی ہے نا، تخلیق انسانیت اور ساری زمین و آسمان کو خلق کس نے کیا، پیدا کس نے کیا، وہی لفظ لن یخلقوا۔ فرمایا لن یخلقوا ذبابا، کتنی سادہ سی مثال ہے، پورا بندہ سالم بنانا، سالم بیٹا دے دینا، بنا بنایا بیٹا دے دینا، یہ عقیدے بنا رکھے ہیں۔ لیکن قرآن کہتا ہے لن یخلقوا ذبابا، مکھی بھی وہ بنا سکتے نہیں، مشہور آیت ہے۔ لیکن اللہ کہتے ہیں ایک کی بات بھی نہیں میں کرنے لگا، ایک کی نہیں کہ ایک نبی نہیں بنا سکتا، ایک ولی نہیں بنا سکتا، شاید کسی نے بتایا ہو تمہیں کہ مل کے بنا سکتے ہیں۔ فرمایا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، ایک کی بات نہیں، جن جن کو بھی پکارا جا رہا ہے سارے جمع ہو جائیں، ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، اور یہ 17واں سپارے کا آخری صفحہ ہے۔ جس کو حق کی تلاش ہو، جس کو صحیح بات کی تلاش ہو، اور سب سے پہلے تو یہ بات وہ ذہن میں بٹھائے کہ اس نے ماننی کس کی ہے، پھر وہ حق ملے گا۔ اور اس سے بھی آگے دیکھیے ذرا قرآن کا کمال۔ فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، پورا بیٹا بنانا، پھر پوری مکھی بنا لینا، یہ بھی بڑی اونچی بات۔ آؤ میں تمہیں قرآن سمجھاؤں۔ قرآن کہتا ہے یسلبہم الذباب شیئا، مکھی ان سے چھین کر لے جائے کچھ، جس سے مکھی چھین کر لے جائے
اس کی عطائی طاقتیں تو دیکھیں ذرا. کہتے عطائی ہے جی، عطا تو مانو نا جی، عطا کیا ہے بہت کچھ ان کو اللہ نے. اللہ کہتے ہیں یسلبہم الذباب شیئا، چھیننے والی کتنی زبردست چیز ہے. مکھی کیا چیز ہے؟ چھین کے لے گئی، اور مکھی کے منہ میں کتنا آتا ہے اس کو بھی دیکھیے، اور اب طاقت دیکھیے ذرا ان کی. مکھی کے منہ میں کتنا سارا لقمہ آتا ہے، اور یہ جو پیدا کرنے کا جن کے بارے میں پھیلائی گئی ہے کہ یہ تو اولاد دے رہے ہیں، بیٹے دے رہے ہیں، بیٹیاں دے رہے ہیں، ان کی اللہ کس طرح طاقت ظاہر کر رہے ہیں. طاقت کیسے ظاہر کی؟ مکھی کے منہ میں کتنا، پھر مکھی کا جو گرفت ہے وہ کتنی ساری ہے، جس انداز سے اس نے چیز کو پکڑا ہوا ہے وہ کتنی طاقت ہے اس میں. تو یہ بیٹے دے رہے ہیں، جو بیٹیاں دے رہے ہیں، جو اولاد دے رہے ہیں، ان کی طاقت کتنی ہے. فرمایا لا یستنقذوہ منہ، یہاں بھی جمع کا لفظ ہے، سارے مل کر مکھی کے منہ سے انہی سے چھینی ہوئی وہ ذرہ برابر چیز بھی چھڑا سکتے نہیں. یہ قرآن ہے. فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، حقیقت تو یہ ہے کہ مانگنے والا بھی کمزور اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور. تو گزارشات کا خلاصہ یہ ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے کا خالق کون ہے؟ اللہ. بات ضرور پھیلائی جا رہی ہے کہ کوئی اور بھی ہے، اور یہاں ہمارے بر صغیر میں مقدس ہستیوں کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ نبی دے رہے ہیں، ولی دے رہے ہیں، اور درگاہیں اور دربار اور مزار کر رہے ہیں. قرآن اس کی تصدیق نہیں کرتا بلکہ خاموش بھی نہیں رہتا. قرآن اس چیز کی تردید کرتا ہے. اللہ کہتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں. نبی کا مقام نبوت و رسالت والا ضرور ہے، لیکن خدائی میں حصے دار وہ بھی نہیں. سچے ولی، صرف سچے ولی، ہر دفن ہوا نہیں. سچے ولی، ان کی ولایت، وہ شان، وہ مقام ان کا برحق ہے، لیکن خدائی میں ان کا بھی ہاتھ کوئی نہیں. یہ ساری کائنات اللہ کی مخلوق ہے، اور اس کا خالق ایک اکیلے اللہ ہے. اللہ رب العالمین سمجھ عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.